عشق کی پہلی منزل قسط نمبر 20۔ رپورٹ دیکھتے ہی وہ صحیح معنیوں میں چکرا گیا۔ دائم کیا بات ہے بیٹا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ سارا نے بڑی ساری مسکراہٹ چہرے پہ سجا کے پوچھا۔ عدن کہاں ہے؟ اس کی آواز میں بلا کی سنگینی تھی۔ ایک پل کو تو سارا بھی خاموش ہو گئی۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں ہے، ہمارے پاس نہیں آتی وہ، جتنا مرضی بلا لو وہ اوپر ہی رہتی ہے۔ وہ ہاتھ میں ریموٹ پکڑے اوپر کی جانب بڑھا۔ سیڑھیوں سے کمرے تک کا فاصلہ صدیوں پہ محیط تھا۔ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ کھڑی بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ دائم آپ کب آئے؟ او مائی گاڈ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! ابھی صبح تو ہماری بات ہوئی ہے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ حیرت اور خوشی سے سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف آئی، جس نے آتے ہی لیپ ٹاپ والا بیگ زور سے بیڈ پہ پٹکا اور خود سر پکڑ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی اچانک کیسے آ گئے؟ آپ نے تو کہا تھا 2 دن بعد آؤں گا۔ مجھے تو سارم نے بھی نہیں بتایا، مجھے پانی دو۔ اس کی سرد آواز نے عدن کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس کی جانب بڑھایا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بتائیں بھی کیا ہوا ہے؟ میرے جانے کے بعد آپ گھر سے باہر گئی تھی؟ نہیں تو میں کیوں جاؤں گی؟ ممی کے ساتھ کسی ہاسپٹل وغیرہ؟ نہیں تو۔ اس نے گلاس اٹھا کر دیوار میں مارا۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ نو نیور، ایک امپاسبل چیز کیسے پاسبل ہو سکتی ہے؟ کس نے کی یہ حرکت؟ کس نے بنائی یہ رپورٹ؟ کون اتنا گر سکتا ہے؟ اس کے دہاڑ پہ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہوا کیا ہے؟ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ دائم نے رپورٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سہمے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا۔ خود پڑھ لیں اسے، چل جائے گا پتہ۔ وہ حتمی المقدور اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اسے رپورٹ تھما کر خود الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ لرزتے ہاتھوں سے رپورٹ کھولتے ہی ساری کائنات اس کے گرد گھوم گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں تھامے صوفے پہ گر گئی۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ ایک بار پھر ان گاہک عورتوں کی چالوں میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر اس کی معصومیت اس کے لیے عذاب بن گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے کر جیسے ہی باہر نکلا، عدن دوڑ کر اس کے سامنے آئی۔ نہیں دائم نہیں، یہ سب کچھ غلط ہے، بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، بہتان لگایا ہے مجھ پر۔ آپ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس پہ؟ مجھے پھنسایا گیا ہے اس سازش میں۔ یہ سب سراسر جھوٹ ہے، الزام ہے مجھ پہ۔ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ کیسے یقین کر سکتے ہیں اس جھوٹی رپورٹ پہ؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کو مجھ پہ خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ پھر کہاں گیا وہ اعتبار؟ جھوٹ بولا تھا مجھ سے آپ نے۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ضبط کھو کے چیخ پڑی۔ آپ بھی مجھ پہ شک کر رہے ہیں، مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں آپ؟ کہاں گئے وہ وعدے؟ اب کہاں گیا وہ سب؟ گلا گھونٹ دے میرا، جان سے مار دے مجھے۔ یہ روز روز کی ذلت نہیں سہ سکتی میں۔ ایک بار ہی مجھے اس زندگی سے نجات دلا دے، اور کیا کچھ سہوں گی میں؟ کب ختم ہوگی میری آزمائشیں؟ وہ روتے روتے قالین پہ بیٹھ گئی۔ وہ کیسے شک کر سکتا تھا اس پہ جس کے کردار کا وہ خود گواہ تھا؟ اسے اس حالت میں دیکھ کر دل جیسے کند چھری سے ذبح ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر اسے کندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے۔ وہ اب بھی اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ کیا میں نے آپ سے آپ کی بے گناہی کا ثبوت مانگا؟ میں آج بھی اپنے الفاظ پہ قائم ہوں اور ساری زندگی رہوں گا۔ آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ پر شک کروں گا؟ کیا میں نے ایک بار بھی آپ سے وضاحت مانگی؟ دائم کے صرف ایک جملے نے اسے فرش سے عرش پر پہنچا دیا تھا۔ کہنے کو الفاظ ختم ہو گئے تھے، اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ پھر آخر کس نے کیا یہ سب؟ کیا بگاڑا ہے میں نے کسی کا، اور کیا کچھ دیکھنا باقی ہے؟ وہ روتے ہوئے بیڈ کی پپائنی پہ بیٹھ گئی۔ کہاں سے آئی یہ رپورٹ؟ کس نے دی آپ کو؟ اس کے کہنے پہ دائم کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑی۔ کہاں سے آئی یہ؟ کس نے بنائی؟ ممی کے پاس کیسے آئی؟ ممی کے پاس؟ وہ اتنی آہستہ بولا کہ پاس کھڑی عدن کو سنائی تک نہ دیا۔ اس کے ذہن میں جماکہ ہوا۔ فوراً عدن کے ہاتھ سے رپورٹ پکڑ کر ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا نام چیک کیا۔ رپورٹ فولڈ کر کے جیب میں رکھی اور دراز سے ریوالور نکال کر میگزین چیک کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ریوالور کیوں اٹھا لیا ہے؟ کیا کرنا ہے اسے؟ وہ بغیر اسے جواب دیے میگزین گولیوں سے فل کر رہا تھا۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا کرنا ہے اسے؟ واپس رکھیں اس کو۔ میں جانتا ہوں یہ حرکت کس نے کی ہے، مگر بغیر ثبوت کے میں کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ میرے راستے سے ہٹیے۔ جو کرنا ہے آپ ریوالور کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ کس کو مارنا ہے جا کے؟ نہیں، میں اسے کسی صورت نہیں لے جانے دوں گی۔ واپس رکھیں اسے۔ مگر وہ عدن کو راستے سے ہٹاتا جارحانہ انداز میں باہر کی جانب بڑھا۔
ہینڈل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے ہی دروازہ کھولا، باہر دروازے کے ساتھ کان لگائے کھڑی نیہا گیند کی طرح لڑکتی ہوئی اندر آئی۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرجنے پہ وہ فوراً قالین سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ وہ خالہ نے کہا تھا چائے بن گئی ہے، تمہیں بلا کر لے آؤں۔ کیوں، تمہاری خالہ نے عظمیٰ کی جگہ تمہیں رکھ لیا ہے کیا، جو تم اس کی ڈیوٹی نبھاتی پھر رہی ہو؟ شٹ اپ، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، یہ کیسے بات کر رہے ہو میرے سے؟ یو شٹ اپ، آئندہ میں نے تمہیں اپنے کمرے کے آس پاس بھی دیکھ لیا ہے تو سیڑھیاں چڑھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ گیٹ آؤٹ۔ آخری سیڑھی پہ کھڑی سارا دائم کی آواز سنتے ہی فوراً اوپر آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے نیہا، آر یو اوکے؟ خاک اوکے ہوں میں، یہ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو، جب دل چاہتا ہے مجھے سنا کے چلا جاتا ہے۔ جہنم میں جائے گی میری طرف سے۔ چپ کر جاؤ نیہا، دائم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ وہ ان کے بات انسنی کرتا سیڑھیاں اتر گیا۔ ڈاکٹر شمائلہ آن ڈیوٹی ہیں؟ اس نے ریسیپشن میں موجود لڑکی سے ڈاکٹر شمائلہ کو پوچھا۔ یس سر۔ کون سے والا روم ہے ان کا؟ وہ سامنے والا ہے۔ آپ کے پاس اپائنٹمنٹ ہے؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں آپ ان سے؟ وہ بغیر ریسیپشنسٹ کو جواب دیے دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ مریضوں کو چیک کرتے ڈاکٹر شمائلہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور فوراً پہچان گئی۔ جی کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ایسے کیسے اندر آ گئے آپ؟ دائم کو سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے بمشکل خود پہ کنٹرول رکھا۔ میڈم یہ زبردستی اندر آئے ہیں، ریسیپشنسٹ نے فوراً کہا۔ انہیں جلد سے جلد فارغ کریں، مجھے کام ہے آپ سے۔ دائم کے کہنے پہ اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ آپ کو جو کام ہے بعد میں آئیے گا، فی الحال میں بیزی ہوں، پلیز گو۔ اس کے بعد پہ وہ ٹیبل پہ ہاتھ رکھ کر آگے کو جھکا۔ میں نے کہا ان کو جلد سے جلد فارغ کرو، اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر شمائلہ کا خون خشک ہو گیا۔ آپ لوگ پلیز سب باہر جائیں، میں کچھ دیر میں بلاتی ہوں آپ سب کو۔ اس نے ارد گرد بیٹھے مریضوں کو کہا، اور جب تک میں اندر ہوں کوئی ادھر نہ آئے۔ دائم نے ریسیپشن والی لڑکی کو کہا جو حیرت سے اسے دیکھتی باہر چلی گئی۔ اب بولو کیا مسئلہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ یہ رپورٹ آپ کے ہاسپٹل کی ہے؟ اس نے رپورٹ شمائلہ کی جانب بڑھائی۔ ہاں میرے ہاسپٹل کی ہے، آپ نے بنائی ہے؟ ظاہر ہے جب نام میرا لکھا ہے تو میں نے ہی بنائی ہے نا۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس رپورٹ سے؟ کس کے کہنے پہ بنائی ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پیشنٹ کا چیک اپ کر کے بنائی ہے؟ پیشنٹ تو آپ کے پاس آیا ہی نہیں، پھر کیسے بن گئی یہ رپورٹ؟ کیوں، تم کیسے کہہ سکتے ہو، جو آتا ہے چیک اپ کروانے اسی کی رپورٹ بنتی ہے؟ ڈاکٹر شمائلہ نے ماتھے پہ تیوری سے جا کے کہا۔ لیکن میری بیوی اس ہاسپٹل میں نہیں آئی، پھر کیسے بن گئی اس کی رپورٹ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ یہاں پہ آئی تھی؟ 4 دن پہلے کی رپورٹ ہے یہ، دکھائیں مجھے اس کی CCTV فوٹیج، چیک کروائیں اس کا انٹری نمبر۔ اس کے کہنے پہ شمائلہ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے چمکے۔ اسی دن سے وہ ڈرتی تھی۔ ہم ہر کسی کو نہیں دکھا دیتے یہ انفارمیشن، اور پلیز تم جاؤ یہاں سے، مجھے بہت کام ہے۔ اٹس مین آپ مجھے نہیں بتائیں گی یہ رپورٹ کس کے کہنے پہ بنائی؟ اوکے ایز یو لائک۔ کہتے ہوئے اس نے پاکٹ سے پسٹل نکال لیا۔ ڈاکٹر شمائلہ آپ کے 3 بچے ہیں، سب سے چھوٹا ابھی صرف 1 سال کا ہے۔ پھر بتائیے آپ کے بچوں کے لیے ایدی ہوم بیسٹ رہے گا یا کوئی یتیم خانہ؟ کیونکہ اب آپ تو بچیں گی نہیں، ہسبینڈ آپ کے یہاں پہ موجود نہیں ہوتے، سو بتائیے کیا بیسٹ رہے گا؟ اس نے پسٹل کی نول پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر شمائلہ اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو میں تم پہ کیس کر سکتی ہوں کہ تم اس طرح سے مجھے دھمکا رہے ہو۔ وہ اس کی بات پہ ایسے مسکرایا جیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ میں آپ کو اس قابل چھوڑوں گا تو کیس کریں گی نا؟ ویسے بھی مجھے گولی چلانے کا بہت شوق ہے، کئی دن ہو گئے ہیں چلائے ہوئے، کیوں نہ پھر آپ کو اوپر پہنچا دوں؟ اس نے پسٹل سیدھا کر کے شمائلہ پہ تان لیا۔ یہ مت سوچیے گا کہ آپ کو مارنے کے بعد میں جیل چلا جاؤں گا، کسی کی ہمت نہیں ہے کوئی طلال احمد کے بیٹے پہ ہاتھ ڈال سکے۔ اور بچوں کی فکر نہ کریں، انہیں میں کسی یتیم خانے بھجوا دوں گا، سو بائے بائے۔ میں مجبور تھی، میں نے یہ سب جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تم اسے پیچھے کرو، میں بتاتی ہوں۔ اس کے کہنے پہ دائم نے ٹریگر سے ہاتھ ہٹا لیا۔ بولو۔ سارا اور نیہا آئی تھی میرے پاس، انہوں نے ہی کہا تھا یہ رپورٹ بنانے کو۔ میں مجبور تھی، میں اسے انکار نہیں کر سکی۔ رپورٹ کس کے کہنے پہ بنائی تھی؟ سوال پوچھتے ہوئے اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ شمائلہ کے منہ سے اس کی ماں کا نام نہ نکلے۔ سارا نے کہا تھا۔ شمائلہ کی بات پہ اس نے قرب سے آنکھیں بند کر لی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھی، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا۔ تمہاری آواز میرے فون میں ریکارڈ ہو چکی ہے، میں جب چاہوں تمہیں جیل بھی جا ہوں۔ میں یہاں آیا تھا، یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔
کسی تیسرے کو اس کی بنک نہ پڑے کہتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ غصے سے پھٹتے دماغ کے ساتھ وہ واپس گھر پہنچا۔ رخ سارا کے کمرے کی جانب تھا۔ اندر سے آنے والی آوازوں پہ وہ باہر ہی کھڑا ہو گیا۔ بس تم اب دیکھنا، شام سے پہلے وہ لڑکی اس گھر سے باہر ہوگی۔ سارا کی آواز آئی۔ اف خالہ، مجھے یقین نہیں آ رہا جتنے غصے میں وہ باہر گیا ہے نا، یقیناً ایک بار تو طلاق دے دی ہوگی۔ جان چھوٹے گی اس مصیبت سے، ہماری کیسے عذاب بن کر نازل ہو گئی ہے۔ بیچارہ دائم، 4 دن کی عاشقی کا بھوت ایک سیکنڈ میں سر سے اتر گیا۔ نیہا کی بات پہ وہ دروازہ کھول کر بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اب کرو بکواس، کیا کہہ رہی تھی؟ ایک بار دوبارہ کہنا۔ دائم کو ایک دم سامنے کھڑا دیکھ کر ان دونوں کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ تم وہ میں وہ اپنی اوقات میں رہو، اس گھر میں تم مر کر بھی نہیں آ سکتی، اور آئندہ اگر عدن کے بارے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو زبان کھینچ لوں گا۔ اس کے کہنے پہ نیہا کو پتنگیں لگ گئی۔ ارے واہ، اب تک تمہاری آنکھوں پہ بندھی پٹی نہیں کھلی۔ وہ ہرافہ جانے کس کا۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ دائم کا زوردار تھپڑ پڑتے ہی وہ اوندھے منہ بیڈ پہ گری۔ سارا نے لرز کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ زبان کاٹ دوں گا میں تمہاری، میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اٹھو اور جاؤ، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت باقی بچی ہے تو آئندہ یہاں کا رخ نہ کرنا۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ شرفو کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ اس کے دہاڑ پہ شرفو کامتا ہوا آ کھڑا ہوا۔ جی صاحب۔ چوکیدار کو بتا دو آج کے بعد یہ لڑکی اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو فوراً گولی سے اڑا دے اور اسے گیٹ سے باہر نکالو۔ اگر 5 منٹ بعد یہ مجھے اس گھر کے اندر نظر آئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری چھٹی۔ اس نے ساکت کھڑی نیہا کو دیکھتے ہوئے کہا جو ملازموں کے سامنے اس درجہ بے عزتی پہ صدمے سے گینگ کھڑی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری نیہا پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ سارا چلاتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ مجھ پہ چیخنے کی بجائے آپ اپنے کمرے میں آئیے، وہ کہہ کر واپس سارا کے کمرے میں چلا گیا۔ نیہا میری جان، وہ نیہا کی طرف بڑھی جو انہیں دھکا دے کر روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ سارا تھوک نگلتی پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے صاف کرتی اندر کی جانب بڑھی جہاں پہ وہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیگ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ گھر آئے مہمانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں کیا؟ وہ چند پل وہیں بیٹھا انہیں دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر ان سے بالکل 1 قدم کے فاصلے پہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس کی آواز کا سرد پن سارا کی رگوں میں چلتے ہوئے خون کو جمانے کے لیے کافی تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا دشمنی ہے آپ کی عدن سے؟ چاہتی کیا ہیں آپ؟ کیوں بنوائی یہ رپورٹ؟ وہ بمشکل خود پہ کنٹرول رکھے نارمل لہجے میں ان سے پوچھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جو ہے وہی لکھا ہے رپورٹ میں۔ ممی آپ اس حد تک چلی جائیں گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اتنی نفرت ہے آپ کے دل میں اس کے لیے، اتنی زیادہ کہ آپ نے یہ قدم اٹھاتے ہوئے ایک بار بھی نہ سوچا؟ 1 سیکنڈ میں اتنا بڑا بہتان لگا دیا آپ نے، آخر کیوں؟ بکواس بند کرو، آتے ہی اس نے تمہارے کان بھر دیے۔ ماں کے ساتھ بولنے کی بھی تمیز نہیں رہی۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں اس پہ الزام لگاتی پھروں؟ اب خود سچی ہونے کی خاطر اس نے مجھے جھوٹا بنا دیا ہے۔ جانے کیا کیا پٹی پڑھائی ہے اس نے تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اوہ، تو اب یہ بھی کہہ دیں کہ آپ ڈاکٹر شمائلہ کو بھی نہیں جانتی؟ شمائلہ کا نام سن کر ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ دیکھو مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے یہ رپورٹ صرف نیہا نے لا کر دی تھی۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ واہ ممی واہ، زبردست۔ وہ تالی بجاتا ہوا واپس صوفے پہ بیٹھ گیا۔ یعنی کہ اب آپ کا کیا درا آپ کے سامنے آ رہا ہے تو سارا الزام نیہا کے سر پہ رکھ دیں گی؟ وہ تو ایک جاہل لڑکی ہے جسے آپ نے ایک مہرے کی طرح استعمال کیا ہے۔ جہاں دل کیا اسے ساتھ ملا لیا، جہاں اس کی ضرورت نہ ہوئی وہاں دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پھر سے ان کے سامنے آ گیا۔ آپ کیا سمجھتی تھی اتنا کمینہ ہوں میں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے میں اپنی بیوی پہ شک کروں گا، اسے طلاق تھما کر گھر سے نکال دوں گا؟ کیسی ماں ہیں آپ؟ اپنے ہی بچوں کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینے کی خاطر آیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہاں تو میرے لیے آلریڈی اتنا بڑا سرپرائز تیار کیا گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی میں پوری ہستی سے ہل کے رہ جاؤں گا۔ کیوں ممی کیوں؟ جس کو آپ گھر سے نکالنا چاہتی ہیں وہ آپ کے بیٹے کی محبت ہے۔ کبھی نہیں چھوڑوں گا میں اس کو، آج لکھ کے رکھ لیں میری بات۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتی، نہ ہی میری زندگی سے۔ پھر میری بھی ایک بات کان کھول کر سن لو، میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں 1 سیکنڈ برداشت نہیں کروں گی۔ تمہاری شادی نیہا سے ہی ہوگی۔ نیہا نیہا نیہا، باڑ میں جائیے نیہا، عذاب کی طرح چمٹ گئی ہے یہ ہمیں۔ آپ کو اس کے علاوہ کچھ نظر بھی آتا ہے یا نہیں؟
اس دنیا میں اور بھی لوگ ہیں نیہا کے علاوہ. خدا کے لیے ممی، خدا کے لیے بس کر دیں. اور نہیں سہ سکتا میں یہ سب کچھ. مجھے کچھ نہیں سننا، بس اس لڑکی کو اس گھر سے باہر نکالو. کہاں چھوڑ آؤں میں اس کو؟ میری طرف سے جہنم میں چھوڑ آؤں. مجھے کیا؟ کیوں اتنی نفرت کرتی ہیں آپ اس سے؟ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ آج تک اس نے کبھی آپ کو کچھ کہا، پھر بھی آپ نے یہ سب کچھ کیا. ممی میں آج آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، عدن سے دور رہیے. اتنا آگے مت بڑھیے کہ اپنی لگائی ہوئی آگ میں آپ اپنا آپ ہی سب کچھ جلا بیٹھیں. بس کر دیں، بخش دیں مجھے. مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے معاف کر دیں. میں مزید یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتا. آپ میری ماں ہیں. میں نہیں چاہتا یہ بات کسی تیسرے کے کانوں تک پہنچے اور باقیوں کی نظروں میں آپ کے لیے احترام ختم ہو جائے. اٹس لاسٹ وارننگ. اگر آئندہ آپ نے کچھ ایسا کیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی میں کس حد تک چلا جاؤں گا. وہ رپورٹ ان کے پاس پھینکتا غصے سے آتش فشاں باہر نکل گیا. سامنے ہی سارم اپنے آج کل کے پسندیدہ معمول کے مطابق انگلی میں کی چین گھمائے اور اپنی سریلی آواز میں سر بکھیرتا لاؤنج کی طرف آ رہا تھا. مینو اے تویتری دے نال بڑی خار وی، ونڈ لیا انہیں میرے نال تیرا پیار وی. جی مندی ڈولنا ہو، ڈولنا سونے دی تویتڑی. سامنے سے دائم کو غصے میں آتے دیکھ کر سونے دی تویتڑی کی زبان اور پاؤں دونوں کو بریک لگا. یہ تم آتے ہی کہاں جا رہے ہو؟ علی کے پاس جا رہے ہو؟ میں وہیں سے آیا ہوں. چلو دوبارہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں. رکو تو صحیح، مجھے ساتھ لیے بغیر ہی میرے سسرال جا رہے ہو؟ ٹھہرو تو، آ رہا ہوں میں. مگر وہ سارم کی دہائیاں خاطر میں لائے بغیر آندھی طوفان کی طرح گاڑی نکال کر لے گیا. اسے کیا ہوا؟ وہ حیرت سے دیکھتا اندر آیا. گھر میں ہر طرف خاموشی تھی. عظمیٰ، عظمیٰ. جی صاحب جی. فوراً ہی عظمیٰ دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باہر آئی. گھر میں سب کہاں پہ ہیں؟ کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. جی بیگم صاحبہ اپنے کمرے میں ہیں، اور بابی وہ اوپر ہی ہیں. وہ سر ہلا کر ممی کے پاس گیا جو ہاتھوں پہ کلینزنگ ملک سے مساج کر رہی تھی. ممی دائم کہاں گیا ہے؟ مجھے کیا پتا، مجھے بتا کر گیا ہے وہ. وہ بہت غصے میں تھا اس لیے پوچھا میں نے. ابھی تو آیا ہے، ابھی کہاں چلا گیا؟ اپنی چہیتی بابی سے پوچھو، میرے پاس تو بیٹھا ہی نہیں وہ. اسی سے پوچھو کہاں گیا ہے وہ. وہ حیرت زدہ سا ممی کے لہجے پہ غور کرتا باہر نکل گیا. عظمیٰ بابی کو بلاؤ. کچھ دیر بعد عظمیٰ نے سیڑھیوں پہ اسے ہی مخاطب کیا. صاحب جی بابی نہیں آ رہی ہیں، وہ بس روئے جا رہی ہیں. کیوں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ فوراً سیڑھیاں چڑھتا اس کے کمرے میں آیا. بابی کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ نیہا یا ممی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اس کو جواب دیے بغیر روئے جا رہی تھی. بتائیں بھی کیا ہوا ہے؟ اب تو دائم بھی آ گیا ہے، اب کیوں رو رہی ہیں؟ کہاں گیا ہے دائم؟ کچھ تو بولے. عظمیٰ تم بتاؤ، کچھ ہوا ہے کیا گھر میں؟ کہاں گیا ہے دائم؟ پتہ نہیں جی، میں تو کام کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا. اس نے نفی میں سر ہلایا. بابی کچھ تو بولے، مجھے بتائیں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا دائم نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ فار گاڈ سیک کوئی تو مجھے بتائے کیا ہوا ہے. میں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گیا تھا، پھر ایسا کیا؟ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ طلال کی کال آ گئی. جی ڈیڈی. کیا دائم کا ایکسیڈنٹ؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر عدن کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. ڈیڈی وہ زندہ تو ہے نا؟ سارم نے لرزتے دل کے ساتھ پوچھا. دوسری جانب کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی.